مولانا دوسرا سوال یہ ہے، جو آج ہماری بیٹیاں، ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھو، اس میں سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ خاص طور پر مسلمانوں کا جو لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں، پڑھانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ایک عمر ہوتی ہے، اور اس عمر تک انسان کو، ہر کسی انسان کو نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی نگرانی کی جائے۔ یہ چھوٹا بچہ، اس کی ہم نگرانی نہیں کریں، کہیں بھی گر جائے گا، کچھ کھا لے گا، کوئی چیز ایسی بھی کھا جائے گا جس کی جو ہے وہ گمان نہیں کر سکتے، زہریلی چیز کھا جائے، اور اس طرح کی چیز استعمال کر جاتا ہے بچہ، تو اس کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو ایسی ایک عمر ہوتی ہے انسان کی، ہماری 5 سال 10 سال 15 سال تک بھی نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے، پھر بھی جیسی عمر بڑھتی ہے ویسی اس کی نگرانی ہوتی ہے۔ تو ایک تو نگرانی پہ کبھی بھی بچے پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے کہ بالکل بچہ سیف ہے، نہیں، اسے آپ کے تجربات کا معلوم نہیں ہے، آپ نے کتنے تجربات کر رکھے ہیں، کتنے لوگ آپ سمجھتے ہیں کون اچھے کون برے ہیں، کیونکہ دنیا میں اکثر، خاص کر اگر دیکھا جائے، عورتوں سے جتنے بھی آدمی باتیں کرنے والے ہیں 99% ماں باپ کو چھوڑ کر کے، جن سے بھی، یا شریعت یہ کہتی ہے کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی، ان کو چھوڑنے کے بعد میں باقی ہر انسان لالچ ہے چیہا عورت کا، یہ ہر دور میں دیکھا گیا ہے۔ تو اس بات کو تو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی نگرانی نہیں کرنی، نگرانی کرنی چاہیے ہمیشہ، ان کے موبائل وغیرہ، ٹائم ٹیبل کی خاص طور سے، کہ بچی کس وقت جا رہی ہے اسکول، کس وقت وہاں چھٹی ہو رہی ہے، اس کو لے کے جائے اور واپس لے کے آئے۔ تو ایک نقصان تو یہ ہے کہ نمبر 1 پر کہ ماں باپ ان کی نگرانی نہیں کرتے، ان کے موبائل وغیرہ چیک نہیں کرتے، ٹائم ٹیبل چیک نہیں کرتے۔ دوسری سب سے بڑی بات جو یہ ہے، اس میں سب سے بڑا گنہگار مسلمان طبقہ خود ہے، ماں باپ کے ساتھ ساتھ۔ اس میں سب سے بڑا کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑے، اگر میں یہ کہوں کہ ظالم سب سے بڑے وہ ہیں، کون ہیں؟ اس میں لڑکے کے باپ ہیں، ہمارا معاشرہ خود ہے۔ اب لڑکے کے باپ میں نے کیوں کہا، یا لڑکوں کے بارے میں کیوں کہا میں نے؟ لڑکا اور لڑکے کے باپ سب سے بڑے گنہگار یہ ہیں یا ظالم ہیں کہ وہ یہ طے کریں کہ ہم صرف سمپل نکاح کریں گے، ہمیں جہیز نہیں لینا، ہمیں بارات نہیں لے جانی، ہمیں کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کرنی، ہمیں تو خالی اپنی لڑکی دے دیں، آپ 4 آدمی جائیں گے نکاح کر کے اپنے گھر لے آئیں گے۔ چونکہ اب لڑکی ہماری جوان ہو گئی ہے، اب اس کے شادی کے لیے باپ بیچارہ انتظام کرتا رہتا ہے مسلسل کہ 10 لاکھ میں، 5 لاکھ میں، 20 لاکھ میں شادی کرنی، اس کا حساب نہیں بن پا رہا۔ اب وہ جو ہے انتظام میں لگا ہوا، بچی کی عمر گزر رہی ہے، اور لوگ جو ہے ڈکیت بنے بیٹھے کہ مجھے اتنا کیش لینا ہے، اتنا جہیز لینا ہے، تو اب ان کی وجہ سے وہ بیٹیاں دوسری طرف جا رہی ہیں، دوسری طرف یہی وجہ ہے۔ اب دوسرا آدمی، کوئی بھی انسان ہو، کسی مذہب کی لڑکی ہو، اس کو دیکھ رہا سامنے والا مجھ سے کچھ لے گا بھی نہیں، خالی نکاح کر رہا ہو، چلا جائے گا، کہ لڑکے ہی خود ذہنی اعتبار سے بچے پریشان ہیں آج کے دور میں کہ ہمارا باپ کیسے ہماری شادی کرے گا، کچھ پاس پیسہ نہیں، پلے نہیں، کچھ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں، کیا لڑکے بھی کہتے ہیں ہم بڑی نوکری والے ہو جائیں، یہ ہو جائیں تب کا شادی کریں گے۔ اس لیے باپ کو چاہیے لڑکی سے بھی یہ بات کہہ دے کہ بھئی ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں، تمہارا شوہر پڑھانا چاہے پڑھا لے گا، یا اسے طے کر سکتے ہیں کہ ہم بیٹی دے رہے ہیں لیکن آپ کو پڑھانا ہوگا۔ تو اس لیے 2 چیز ہیں اس میں کہ بھی نمبر 1 پر کہ ماں باپ نگرانی کریں اپنی بیٹیوں کی، اور دوسرے نمبر پر جو ہمارے سب مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، خاص کر جو جوان طبقہ ہے، وہ اپنے باپوں سے کہیں کہ ہم اپنی شادی میں جہیز نہیں لیں گے، صرف 4 آدمی جائیں گے، نکاح کر کے لائیں گے، یہ طے کر لیں، اور بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ طے کر لیں بھائی میری بہن کو آپ لے جائیں نکاح کر کے، سمپل، آپ کے تو چچا میں جو بھی لڑکا ہو، اور آپ بیٹی ہمیں دے دیں، تو کل کو کوئی مسئلہ بھی نہیں رہا، کوئی پریشان کرے گا، ٹورچر کرے گا، تو ہماری کرا، ہم تمہاری کو کریں گے۔ اور اب سے پہلے دور میں ہوتا تھا، باپ داداؤں کے زمانے میں سنتے ہیں کہ بدلے میں شادی ہوتی تھی، تو اس لیے ایسا کر لیا جائے، تو اس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں کہ ہماری بچیاں کہیں نہ جائیں اور شادی آرام سے ہو سکے۔